جگہ نہیں تھی جگہ بنا کے بیٹھا ہوں، میں اس جگہ سے کسی کو ہٹا کے بیٹھا ہوں، میں اس جگہ سے کسی کو ہٹا کے بیٹھا ہوں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین، صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی المبین المتین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ممبر نور پر جلوہ افروز آج کے اس جلسے کے صدر عالی حضرت حافظ و قاری سجاد صاحب، جو کہ خطیب و امام ہیں آپ کے مسجد کے، نقیب اہل سنت حضرت مولانا اظہر صاحب، شاعر اہل سنت جناب فیروز عالم صاحب، دیگر تمام شعراء اسلام، سامعین کرام، پردہ ناظرین، خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج یہ میرا تیسرا چانس ہے، یہ تیسرا چانس۔ اللہ وطر یحب الوطرا، اللہ بے جوڑ کو پسند فرماتا ہے، اور 3 بار آنے کے بعد اندازہ لگا کہ چکھائبت پور میں مرد بھی رہتے ہیں، خالی عورتیں نہیں رہتی۔ اس سے پہلے میں 2 بار آیا، کسی سے ملاقات ہی نہیں ہوئی، وہی چند احباب۔ میں تو یہ سب سمجھ رہا تھا کہ سب دبئی اور سعودی عرب میں رہتے ہیں، یہاں صرف بچے رہتے ہیں، عورتیں رہتی ہیں، مگر الحمدللہ آج پتہ چلا یہ شکیل صاحب کی مہربانی ہے کہ سب سے ملاقات ہو گئی۔ آئیے ہمارا بغیر کسی تاخیر کے شمس الضحیٰ، بدر الدجا، نور الہدیٰ، کنز العطا، کشف الغطاء، بحر المنن، نہر السنن، جمیل الشیم، شفیع الامم، صاحب جود و کرم، حضور اکرم، نیر اعظم، احمد مجتبی، محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں جھوم کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، بآواز بلند پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جو شعر سچ تھے وہ شعر نکالے ہم نے، واہ 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 واہ، کیا کہنے، بہت خوب۔ جو شعر سچ تھے وہ شعر نکالے ہم نے، اپنی ہونٹوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے، ہونٹوں پہ لگائے نہیں تالے ہم نے۔ آیت الکرسی حفاظت کے لیے کافی ہے، آیت الکرسی حفاظت کے لیے کافی ہے، اپنے گھر میں پالے نہیں کتے ہم نے، اپنے گھر میں پالے نہیں کتے ہم نے۔ اور وقت کے حالات کے تقاضے سے سماعت فرمائیں، ایک ایک آدمی کی اس میں شرکت ہونا چاہیے۔ لگنا کہاں پہ ہے ہر ایک نشان جانتا ہے، لگنا کہاں پہ ہے ہر ایک نشان جانتا ہے، اب اس کے ظلم کو سارا جہان جانتا ہے، اب اس کے ظلم کو سارا جہان جانتا ہے۔ گھر بسا نہیں اس کا اس لیے اے عثمان، گھر بسا نہیں اس کا اس لیے اے عثمان، وہ گھر بسانا نہیں گھر گرانا جانتا ہے، وہ گھر بسانا نہیں گھر گرانا جانتا ہے۔
کیا کہنے وہ گھر بسانا نہیں، گھر بہت بڑا گرانا جانتا ہے۔ واہ 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 بہت خوب کسی سے اچھا کوئی مذہب نہیں ہے میرے دین کے جیسا، واہ 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 کوئی مذہب نہیں ہے میرے میرے دین کے جیسا، ہے کہاں کوئی ورد سورہ یاسین کے جیسا، ہے کہاں کوئی ورد سورہ یاسین کے جیسا۔ مجاہد تو بہت ہے دنیا میں مگر ہے کہاں کوئی غازی فلسطین کے جیسا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، مذہب اسلام، عظمت اسلام، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اچھا اشعار شادی کے موقع میں سماعت فرمائیں، عطا ہوگا، شادی کے موقع سے۔ عطا ہوگا، بہت خوب عطا کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، واہ 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 بہت عطا خوب کر اے خدا صدقہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا، رہے اس شادی پر سایہ علی زہرا کی شادی کا۔ جو رشتہ ہو گیا ہے وہ جنت تک رہے قائم، جو رشتہ ہو گیا ہے وہ جنت تک رہے قائم۔ تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا، تجھے ہے واسطہ مولا علی زہرا کی شادی کا۔ مبارک ہو، مبارک ہو اے انیس تمہیں مبارک ہو، واہ واہ مبارک واہ ہو، مبارک ہو اے انیس تمہیں مبارک ہو۔ تمہاری شادی میں ہے چرچا علی زہرا کی شادی کا، تمہاری شادی میں ہے چرچا علی زہرا کی شادی کا۔ جو چاروں طرف زمانے میں نظر آتے ہیں سید، جو چاروں طرف زمانے میں نظر آتے ہیں سید، یہ کس کا صدقہ ہے علی زہرا کی شادی کا، یہ کس کا صدقہ ہے علی زہرا کی شادی کا۔ ایک مرتبہ پورا مجمع جی لگا کے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ وہ عرش اعظم کا مہمان لیے بیٹھی ہیں، یعنی رب کا فرمان لیے بیٹھی ہیں۔ حضرت مریم کو ملے صاحب انجیل مگر آمنہ گود میں قرآن لیے بیٹھی ہیں۔ اے اعلان رحمان سنو جملہ مسلمان، قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کیا گیا اللہ کی جانب سے نور اور روشن کتاب۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے اس دنیا کا بہت برا حال تھا، جدھر نگاہ اٹھا کر کے دیکھو ظلم ہی ظلم انسانیت پر ڈھایا جا رہا تھا۔ عرب کا ماحول یہ تھا کہ بچی پیدا ہوتی تو نمن مٹی کے نیچے زندہ درگور کیا جا رہا تھا۔ تمام مظالم ایک بے سہارا بچی پر ڈھائے جا رہے تھے۔ وہیں تاریخ کے اندر ایک اور ظالمانہ کھیل کھیلا جاتا تھا۔ ایک گراؤنڈ پر ایک نوجوان بیٹی کو اتارا جاتا، آنکھ میں پٹی باندھ دی جاتی، چاروں طرف تماشائی کھڑے ہوتے۔ جب بیٹی ناچنے لگتی جلاد تلوار کا وار کرتا، سر تن سے جڑا ہو جاتا، کہے لگاتے، تبسم ریزیاں کرتے، لوگ ہنستے اور مذاق بازی کرتے۔ میں نے کہا ناف کارو، کسی کی بیٹی کا گلا کٹ گیا اور تمہیں مزہ آ گیا۔ اسی تاریخ کے اندر ایک دن وہ آتا ہے، ایک بیوہ کے گھر میں ایک بیٹی پروان چل رہی ہے، بیوہ اپنے ارمانوں کو پروان چڑھا رہی ہے۔ تماشائی پہنچے
اے بیوہ آج تمہاری بیٹی کو ہم اسی گراؤنڈ پر اتاریں گے جہاں اوروں کے بیٹیوں کے گلے کٹے ہیں، آج تمہارے بیٹی کو اسی گراؤنڈ پر اتارا جائے گا جہاں دوسرے کے بچیوں کا لہو بہا ہے۔ اتنا سننا تھا، بیوہ کے پیر تلے سے زمین کھسک گئی اور کہتی ہے نہ افطرو نہ ہنجارو درندہ صفت انسانوں، مجھ سے دور ہو جاؤ۔ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے 9 مہینے تک اپنی شکم میں رکھا؟ کیا تمہارے حوالے کرنے کے لیے میں نے اپنی بیٹی کو اپنے چھاتی کا سفید خون پلا پلا کر کے پرورش کرتی رہی؟ کیا یہی دن دیکھنے کے لیے میں نے انگلی پکڑ کر کے آنگن میں چلنا سکھایا؟ دور ہو جاؤ، یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ میں اپنی لاڈلی بیٹی تم ظالموں کے حوالے کر دوں۔ اتنے میں ایک ظالم آگے بڑھتا ہے، بیٹی کا ہاتھ کلائی سے پکڑ کر کے چند قدم بڑھا تھا، بیوہ کی آنکھوں سے زاروں قطار آنسو نکل پڑے، بیوہ رونے لگی، آنسو کا ہر قطرہ رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، اے میرے مولا سمندر کی گہرائیوں میں رزق دینے والے پالنہار، پہاڑوں کی بلندیوں میں رزق عطا کرنے والے رب کائنات، اس ظلم و ستم کے ماحول میں مجھے اپنا شوہر نہیں چاہیے، مجھے تو مدینے کا تاجدار چاہیے۔ المختصر ظالم بیٹی کو لے کر کے گراؤنڈ میں پہنچے ہیں، اتارا، ہاتھ میں پٹی باندھ دی گئی، جلاد کے ہاتھ میں تلوار ہے، بیٹی سے کہا ناچنا شروع کرو، آہستہ آہستہ لڑکھڑاتے ہوئے قدموں سے، ڈگمگاتے ہوئے قدموں سے، لرزتے ہوئے قدموں سے جب بیٹی ناچنا شروع کرتی ہے، جلاد نے آواز بلند کی، بیٹی اپنے پیروں کی جنبش کو تیز کرو، بیٹی حرکتوں کو تیز کرو۔ جب بیٹی پورے شباب کے ساتھ ناچنے لگی، اٹھایا تلوار، لہرائی تلوار، ایک وار کیا، سر تن سے جدا ہو گیا، بغیر سر کا جسم گرمی کی وجہ سے ناچنے لگا، لوگوں نے کہے لگائے، تبسم ریزیاں کر دی۔ میں نے کہا ناف کرو، کسی کے بیٹی بڑھاپے کا سہارا چھن گیا اور تم نے کہے لگا دیے، کسی کے بیٹی کی گردن کٹ گئی اور تم نے سیٹیاں بجا دی، کسی کا لہو بہ گیا اور تم نے تالیاں بجا دی۔ بیٹی کے جسم سے بہنے والا ہر خون کا قطرہ اپنے رب کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا، قاضی الحاجات مجیب الدعوات رب الارباب، اے رب کعبہ، اس ظلم و ستم کے ماحول میں مجھے اپنا باپ نہیں چاہیے، مجھے تو رسول پاک چاہیے، احمد مختار چاہیے۔ مظلوم باپ خدا کی بارگاہ میں میری عبادانی کر رہا، مولا کب تک ایک بوڑھے باپ کے نظروں کے سامنے اس کی جوان بیٹی کی عزتوں کو قدموں کے نیچے رونا جائے گا؟ بیوہ پکار اٹھی، کب تک میرے سر پر منحوسیت کا تاج رہے گا؟ یتیم پکار اٹھا، کب تک در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑیں گی؟ بچی چیخ پڑی، کب تک مجھے نومن مٹی کے نیچے زندہ در بور کیا جائے گا؟ یہ مظلوم انسان خدا کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، حاتم غیبی سے آواز آتی ہے، اے میرے بندے پریشان مت ہو، جہاں میں قہار و جبار ہوں وہیں میں غفور الرحیم ہوں۔ تمہاری ہدایت کے لیے ایسا رسول بھیج رہا ہوں جو تمام رسولوں کا رسول ہے، ایسا پیغمبر جو تمام پیغمبروں کا پیغمبر ہے، ایسا نبی جو تمام نبیوں کا نبی ہے۔ آخر وہ دن آ ہی گیا کہ جب ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ صبح صادق حضرت آمنہ کی گود میں رحمت عالم کی جلوہ گری ہوتی ہے۔ حضرت عبد المطلب کا بیان ہے کہ رات کا تیسرا پہر تھا، رات کا تیسرا پہر تھا، میں خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، میں نے کیا دیکھا کہ کعبہ مقامی ابراہیم پر سجدہ کر رہا ہے اور زبان حال سے کہہ رہا، اللہ تیرا لاکھ لاکھ احسان عظیم، مجھے بتوں سے پاک کرانے والے سید المرسلین کی جلوہ گری ہو گئی۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ آپ کا یہ بیان اور آگے فرماتے ہیں کہ میں بھاگا ہوا
اپنے گھر آیا، اس کوٹھی کے قریب گیا، اس حجرے کے قریب گیا، اس کمرے کے قریب گیا جہاں دونوں عالم کے مالک و مختار کی جلوہ گری تھی۔ واہ واہ واہ، میں نے چاہا اندر داخل ہو کر کے محمد ابن عبداللہ کو اپنی آغوش محبت میں لے لوں، اتنے میں ایک شخص شمشیر برہنہ لے کر کے، تلوار بے نعام لے کر کے میرے سامنے آیا اور کہتا ہے خبردار عبد المطلب، ابھی کوئی بشر نہیں دیکھ سکتا، ابھی کوئی انسان نہیں دیکھ سکتا، ابھی کوئی آدمی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ تمام ملائکہ رسول کائنات کے چہرے انور کی زیارت نہ کر لیں۔ سبحان اللہ، کتنا پیارا نبی آ رہا ہے، سبحان اللہ، نعرہ پیارا تکبیر، نبی آ رہا ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ لیکن حضرات ایک اعلان سن لیں کہ جیسا کہ مجمع میں یہ خبر پہنچ گئی کہ نور علی بھائی نہیں ہے، الحمدللہ قاری نور علی کانپوری آ چکے ہیں، انشاءاللہ بہت ہی جلد ممبر رسول پر ہوں گے، آپ انہیں سنیں گے۔ حضرت کا بیان ہو رہا ہے، بڑی دلچسپی کے ساتھ سنیں، بڑی اچھی جانکاری ہو رہی، اس کے بعد آپ شاعر کو سنیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ بہت خوب حضرت، ماشاءاللہ، زندہ باد زندہ باد۔ تو ابھی کوئی نہیں دیکھ سکتا جب تک کہ تمام ملائکہ رسول کائنات کے چہرے انور کی زیارت نہ کریں۔ بے شک، اتنا کہنا تھا اس آنے والے کا، اتنے میں سیدنا جبریل امین، حضرت میکائیل، اسرائیل، اسرافیل، کرامن کاتبین، منکر نکیر، یعنی جتنے قیامت تک فرشتے آنے والے ہیں وہ سارے کے سارے رسول کائنات کی بارگاہ میں جلوہ گر ہو رہے ہیں، زیارت کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں، اور زبان سے کیا کہہ رہے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ۔ فرشتوں کے سلام کرنے کا انداز نرالا تھا۔ فرشتے کہتے ہیں شمس الضحیٰ کو سلام، بدر الدجا کو سلام، نور الہدیٰ کو سلام، وجہ وجود کائنات کو سلام، فخر بنی آدم کو سلام، احمد مجتبیٰ کو سلام، محمد مصطفیٰ کو سلام۔ جب فرشتے سلام کر کے چلے گئے تو داعیہ نے کہا لاؤ بچے کو نہلا دیا جائے، بچے کو پاک و صاف کر دیا جائے، بچے کو غسل دے دیا جائے۔ قربان جاؤ دیوانوں، اپنے نبی کے جملے سماعت کرو۔ ہمارا بیٹا 2-2.5 سال تک ماں کو ماں نہیں کہہ پاتا، باپ کو باپ نہیں کہہ پاتا، پانی کو پانی نہیں کہہ پاتا، مگر میرے نبی کی عمر مبارک بظاہر مکمل ایک دن کی بھی نہیں، چند گھنٹوں کی عمر پاک ہے۔ میرا اور تمہارا نبی بزبان فصیح یعنی صاف ستھری آواز میں ارشاد فرماتے ہیں، اے داعیہ مجھے نہلانے کی ضرورت نہیں، میں آب رحمت سے نہلایا گیا ہوں، ازل میں بھی پاک تھا، اب بھی میں پاک ہوں، میرے قدموں کی برکت سے صرف آمنہ کا گھر نہیں، رب کائنات نے پورے روئے زمین کو پاک۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ جواب نبی اس خاکے کھیتی پر جلوہ گر ہوا۔ ارے جس نبی کے جلووں کا جواب نہیں، اس مصطفیٰ کے سراپا جلووں کا جواب کون لا سکتا ہے؟ مثل نبی کی بات تو رہنے دو منکرو، کوئی علی دکھا دو شیر خدا کے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی جب جلوہ گری ہوئی تو کیا ہوا؟ فرشتے آئے، گرو در گرو آئے۔ یہاں پر رک کر کے میں تمہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ بہت سارے لوگ جب ہم جلوس عید میلاد النبی نکالتے ہیں، یہ چراغاں کرتے ہیں، روشنی اور لائٹ کا انتظام کرتے ہیں، تب بھی کیا کہتے ہیں اتنے بڑے سوڈیم کی کیا ضرورت تھی، ایک بلب لگا لیتے، اتنے بڑے ہائیڈروجن کی کیا ضرورت ہے، اتنی بڑا پنڈال لگانے کی کیا ضرورت، اتنا بڑا فرش بچھانے کی کیا ضرورت۔ ان سے کہو سنو، ہم سے مت الجھو، جو رب کعبہ
अपने हबीब की आमद के लिए जमीन का फर्श बिछाया, जाओ उस रब की बारगाह में चले जाओ जिसने अपने महबूब की आमद पर आसमान का शामियाना लगाया, जाओ उस रब्बे काबा की बारगाह में चले जाओ। तो वो ये कहते हैं, अरे हमारा गुरु आदम के मामले में लड़ चुका है, आज तक कामयाब न हुआ। अरे जब गुरु नहीं जीता तो ये चेले कहां से जीत सकते हैं? मुस्तफा जाने रहमत की ऐसी मीराद न कभी हुई है न किसी ने मनाई है जैसी मीराद मेरे नबी की रब्बे काबा ने मनाई। सुभान अल्लाह, बेशक। जब वक्त करीब आया पैदाइश का, अल्लाह ने हुक्म फरमाया, हमारी सोडियम के पावर को तो काउंटिंग की जा सकती है, इसमें इतना पावर है, इतनी लाइट है, इतनी रोशनी है, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हुक्म फरमा रहा है सूरज को, अरे सूरज अपनी जगह को छोड़, आमना के आंगन में जलवागर हो जा, मेरा हबीब आने वाला है। अरे चांद चला जा आमना के आंगन में, मेरा प्यारा जलवागर होने वाला है। हमारे तुम्हारे कुमकुमे को, लाइट को, रोशनी को, बत्तियों को, झालरों को काउंटिंग की जा सकती है, गिनती और शुमार में लाया जा सकता है, मगर आसमान के सितारों को दुनिया की कोई ताकत नहीं जो उनकी गिनती कर सके, कोई पैमाना नहीं जो उन्हें अकाउंट कर सके। सारे सितारों को हुक्म हो रहा है, आमना के आंगन में चले जाओ। हजरत आमना के आंगन में चांद, सूरज, सितारे सब जलवागर हैं, इतने करीब हुए, इतने करीब हुए। हजरत आमना कहती हैं, मैं डर गई, सहम गई कि कहीं ये टूट करके गिर न जाए, मैं हलाक ना हो जाऊं। अल्लाह ने चांद, सूरज, सितारों को जबान अता फरमाई और वो ये कहते हैं, आमना डरो, हम टूट करके गिरने के लिए नहीं आए हैं, हम तो रसूले कायनात पे कलवे नाज की खैरात हासिल करने के लिए आए हैं, हम तो मुस्तफा जाने रहमत के चेहरे व दुआ की भीख लेने आए हैं। तभी तो अकीदे की जान, सुन्नियत की पहचान इमाम अहमद रज़ा खान कहते हैं, सुबह तैबा में हुई पत्ता है बाया नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, मैं गदा तू बादशाह, कर दे प्याला नूर का, नूर दिन दुगना तेरा दे डाल सदका नूर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो जब हम और आप जुलूस लेके चलते हैं, शिर्क का फतवा लगता है, बिदअत का फतवा लगता है, नाजायज का फतवा लगता है, इनसे ये कहो ये कोई नया तरीका नहीं है, ये पुराना तरीका है मिलादुन नबी के जुलूस का एहतमाम करना। दुनिया में कोई नहीं था जो मेरे नबी के जुलूसे मिलादुन नबी का एहतमाम करता। तो अल्लाह ने कहा, ऐ दुनिया वालों याद रखना, मैं ऐसी मखलूक से ईद मिलादुन नबी के जुलूस का एहतमाम कराऊंगा जिसे तुम्हारी अक्ल भी ना पहुंच सके। जब हम जाते हैं तो ये फुला अंजुमन है, ये फुला अंजुमन है, ये चिश्ती कमेटी है, ये गरीब नवाज कमेटी है, ये आशिकाने मुस्तफा कमेटी है, ये खादिमे गौसुल वाला कमेटी है, ये आशिकाने अहमद रजा कमेटी है। तमाम कमेटियां एक दूसरे के पीछे लगती हैं, एक जुलूस की शक्ल में बन जाता है। और ये वही तरीका है जो फरिश्ते आए बारगाहे रिसालत में, पैदाइश के वक्त फरिश्ते दरूदो सलाम का नजराना पेश करते हैं, हम भी तो वही पढ़ते हैं। कोई कहता है मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, कोई कह रहा है ऐ शहंशाह मदीना अस्सलातो वस्सलाम, सीनते अर्शे मुअल्ला अस्सलातो वस्सलाम, कोई कहता है काबे के बदरू तुझा, तुम पे करोड़ों दरूद
طیبہ کے شمس الضحا تم پہ کروڑوں درود کوئی پڑھنے والا پڑھ رہا ہے سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی کوئی پاتا ہوا نظر آتا ہے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے کوئی پاتا ہے واہ کیا جود و کرم ہے شہ بتا تیرا نہیں سراہی نہیں ماننے والا تیرا کوئی پڑھ رہا ہے ان کی مہک نے دل کے گنچے کھلا دیے ہیں جس راہ چل دیے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں کوئی پاتا ہے صبح طیبہ میں ہوئی بچتا ہے بارہ نور سب والے نے نور سا آیا ہے تارا نور کا ہر آدمی اپنے اپنے انداز سے اپنے نبی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت پیش کرتا ہوا نظر آ رہا ہے تو یہ کوئی نیا طریقہ نہیں ہے ارے ہم سنی طریقہ فرشتہ طریقہ ملائکہ کو اپناتے ہوئے جلوس عید میلاد النبی کا اہتمام کرتے ہیں واہ بہت خوب بے شک سبحان اللہ تو ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی زیادہ آپ میلاد مناتے جاؤ گے اتنا ہی زیادہ آپ کا عقیدہ توحید مضبوط ہوتا چلا جائے گا سبحان اللہ آپ کو بلندی طے کرنا ہے تو بلندی طے کرنے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا سیڑھی کا وسیلہ لینا پڑے گا ایک مالے پر جانا ہے تو سیڑھی کا دوسرے مالے پر جانا ہے تو زینے کا 5 مالے پر اگر آپ سیڑھی سے جائیں گے تو ٹوٹ جائے گا بانس اکھڑ جائے گی سانس پتہ نہ چلے گا کہاں تو 5 مالے پر جانا ہے تو لفٹ کا وسیلہ 1000 کلومیٹر کی بلندی کو طے کرنا ہے تو ہیلی کاپٹر کا وسیلہ اور اوپر جانا ہے تو ایئر بس کا وسیلہ اور اوپر جانا ہے تو جمبو جیٹ کا وسیلہ اور بلندی طے کرنا ہے تو تمہیں راکٹ کا وسیلہ لینا پڑے گا تو پتہ یہ چلا جتنی بلندی طے کرنا ہو اتنا ہی مضبوط وسیلہ ہونا چاہیے کمزور وسیلے سے کام نہیں چلے گا تو نوٹ کرو خدا سے زیادہ کوئی بلندوں والا ذات نہیں اور مصطفیٰ سے زیادہ کوئی مضبوط وسیلہ نہیں حق ہے بے شک سبحان اللہ بہت خوب تو ہمیں اتنا ہی مضبوط وسیلہ لینا پڑے گا اور میں بتا دوں میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم جب اس راہ کی گیتی پر جلوہ گر ہوئے تو اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے قدموں کی برکت سے پورے روئے زمین کو پاک فرما دیا سبحان اللہ جہاں چاہیں جب نماز کا وقت ہو جائے آپ مصلی بچھا کر کے نماز ادا کریں کسی بھی خطے میں ہو کہیں بھی ہو ہر جگہ آپ آسانی کے ساتھ نماز ادا کر سکتے سبحان اللہ درود پاک پڑھیں اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم محترم حضرات نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مختصر میں نے میلاد بیان فرمائی کیونکہ یہ میلاد النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلسہ ہے شادی میں آج کل بہت زیادہ بے وجہ کی باتیں ہو رہی ہیں جا کے نہ ہونا چاہیے تاکہ نہ ہونا چاہیے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم حضرت عبد الرحمن بن عوف کے اوپر زردی کا اثر دیکھا پیلے پن کا اثر دیکھا تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا یہ کیا ہے آپ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں نے ایک عورت سے نکاح کر لیا ہے میرے آقا نے ارشاد فرمایا تم ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے تاکید کے ساتھ میرے آقا نے فرمایا ولیمہ کرو چاہے ایک ہی بکری سے تو یہ ولیمہ کرنا شادی کے دوسرے دن یا تیسرے دن یہ سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان اللہ مگر آج دوسرا کیا ہے بہت کم ایسے لوگ ہیں جو ولیمہ کو شایان شان کرتے ہیں
बकिया बारात में तो ले जाएंगे 250, 300। अगर कहीं किसी ने कह दिया माजरत कर ली भाई हम इतने बाराती नहीं बर्दाश्त कर पाएंगे, तो वो क्या हवाला देता है कि मेरे बेटे की दोस्ती यारी बड़ी लंबी चौड़ी है, 100 तो खाली उसके दोस्त हो जाएंगे, 50-100 मेरे खानदान के लोग हैं, तो हम महल्ले वाले को कहाँ बोलेंगे? भाई बाद में बात कर लेना सुबह आराम से, अभी कोई बात ना करो, सुबह कर लेना। तो हम इससे कम नहीं ला पाएंगे। मेरे दोस्त, आप ज्यादा बाराती ले जा करके अपनी शान नहीं ऊंची कर रहे हैं, बल्कि अपने मुसलमान भाई के दिल को दुखा रहे हैं, उसके दिल को दिखा रहे हैं। अगर वो मजबूर होकर के समाज की लाज में आकर के उसने कबूल भी कर लिया, तो तुम तो अपने घर में हो, वो बेचारा गरीब हर रोज बिस्तर में लेट करके सुबह तक अल्लाह की बारगाह में आंसू बहाता रहता है। ऐ मेरे पालनहार, मुझे पैदा करने वाले मौला, मैंने समाज की सामने अपनी इज्जत को रखने की वजह से तो अलीमुम बेज़ाती सुदूर में मौला, तू मेरा हर काम जानता है, मेरी कितनी बिसात है, मैं इतने लोगों का बोझा बर्दाश्त नहीं कर सकता, मगर समाज की लाज की वजह से मैंने कबूल कर लिया है। मेरे मौला, मेरे इन आंखों के बहते हुए आंसुओं की लाज रख ले। ऐ मेरे पालनहार, इज्जत के साथ मेरी बेटी मेरे आंगन से रुखसत हो जाए, मेरे मौला मेरा भरम रख लेना। कैसे तड़प तड़प के वो रोता होगा, कितनी उसे तकलीफें हो रही होंगी। नहीं मेरे दोस्त, कहीं शरीयत के अंदर किसी मसले में ये नहीं है, किसी हदीस में नहीं है, कहीं कुरान से साबित नहीं है कि तुम इतनी लंबी चौड़ी बारात लेकर के जाओ। जो हो सके, जितना कम हो सके उतने बाराती लेकर के जाओ, जितने कम से कम हो सके। जब बाराती कम के लेके जाओगे तो वो बहुत खुश होगा, खाली खुशी हुई नहीं होगा, उसके बदन का एक एक रोमा तुम्हारे लिए दुआ करेगा कि जो मेरे रिश्तेदार मिले हैं बड़े ही अच्छे मिले हैं, कानून मुस्तफा और हदीस मुस्तफा पर अमल करने वाले। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेशक वलीमा आप करो, 300 कहे, आप 3000 अपने दरवाजे पर बुला करके खिलाओ, कोई एतराज नहीं। इसके लिए अल्लाह के रसूल ने खुली इजाजत दी है। हज़रत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से निकाह फरमाया आपने, तो सबसे बड़ा वलीमा मेरे आका ने फरमाया कि पूरी एक बकरी ज़बा की और सारे लोगों को पेट भर करके खाना खिलाया। फरमाया सबसे बड़ा ये वलीमा है तारीख के अंदर। सहाबा जानते हैं कि सबसे बड़ा मेरे आका ने जो वलीमा फरमाया वो पूरी एक बकरी ज़बा फरमाई। आज हो क्या रहा है, जब वलीमा की 300 बारात लेकर के जाए, जब उसने पूछा रुखसती के टाइम भाई हम परसों कितने आ जाए, तब वलीमा कर रहे, अरे भाई हम ज्यादा बड़ा नहीं कर रहे हैं, बस 5, 10, 20 लोग आ जाना। अरे वही गरीब बच्ची मिली थी इतने लोगों को ले जाने के लिए, वही गरीब का घर मिला था, वही दोशीज़ा मिली थी। अगर तुझे ले जाना था, अगर तुझे मांगना ही था, तो किसी औरत के, किसी गरीब के घर न जाता, बल्कि मांगना ही था तो चला गया होता ख्वाजा अजमेरी की बारगाह में, जहां से तुझे दीन भी मिलता और दुनिया भी मिलता है। बेशक सुभान अल्लाह। मोहतरम हज़रात, और ये मत समझो जो हमने ज़हन में खाका बना लिया है कि वलीमा है तो हमें नान गोश्त ही खाना है। नहीं, मेरे आका खैबर से वापसी फरमा रहे हैं और हजरत सफिया से निकाह फरमाया और ठहरे, तो मेरे आका ने फरमाया दस्तरखान बिछा दो, यानी वलीमे का एहतमाम किया जाए। दस्तरखान बिछा दिया सहाबा ने, और सहाबा का बयान है न गोश्त है न रोटी है, न गोश्त है न रोटी है। मेरे आका इरशाद फरमाते सहाबा दस्तरखान पर खजूर डालो, खजूर डाले, खजूर रख दिया गया। कौन सा दस्तरखान है? ये वलीमे का दस्तरखान है जिस पर खजूर मेरे आका रखवा रहे हैं। फरमाया खजूर रखो, इसमें पनीर मिलाओ
اور فرمایا اس میں گھی ملا دو، پنیر گھی کھجور ملا کر کے میرے آقا نے ولیمے کا اہتمام فرمایا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ ولیمہ میں اس جگہ کھجور اور پنیر کی جگہ میرے آقا نے فرمایا ستو کا اہتمام کرو، یعنی اس جگہ ستو کھلایا۔ جو لوگ وہاں پہ حاضر تھے تو اب اس سے یہ پتا چلا ہمیں ولیمہ کرنا ہے، سنت ہے۔ اگر ہمیں گوشت کھلانے کی طاقت نہیں ہے تو ہم گوشت نہ کھلا کر کے سبزی کے ذریعے سے بھی ولیمہ کر سکتے ہیں، یہ سنت رسول ہے۔ سبحان اللہ۔ مگر ہمیں ولیمہ کرنا ہی ہے، اس سے بچ نہیں سکتے۔ جو ترک کرے گا ولیمے کو وہ گنہگار ہوگا۔ اور جو لوگ دعوت میں جاتے ہیں ان کے لیے بھی بہت، میرے آقا نے فرمایا، ایک صحابی رسول آئے، آ کر کے میرے آقا سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کی اور چاروں صحابہ یعنی 5 لوگ کی دعوت ہے میرے گھر پر۔ میرے آقا چلے تو ساتھ میں ایک شخص اور ہو لیے، ایک صحابی اور چلے۔ جب میرے آقا پہنچے مکان پر تو سب سے پہلے سلام و کلام کے بعد میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اے شعیب، اس صحابی رسول کی کنیت شعیب تھی، آپ فرماتے ہیں اے شعیب میں انہیں لے کر کے نہیں آیا، یہ ساتھ میں آ گئے ہیں، اب تم اجازت دو، کھانے کی تو ٹھیک ہے، نہ دو تو ٹھیک ہے، انہیں میں لے کر کے نہیں آیا۔ یہ رسول کا عمل بتا رہا ہے کہ دعوت اگر ایک کی ہو تو تنے تنہا جاؤ، کسی کو ساتھ میں لے کر کے نہ جاؤ، کسی کو ساتھ میں لے کر کے نہ جاؤ، چاہے چھوٹا بچہ کیوں نہ ہو۔ ہم آپ کیا کرتے ہیں، ہمارا سماج کیا کرتا ہے، اگر گھر میں مہمان آ گیا اور سب کی دعوت ہے، کہا جب یہ آیا تو یہ بھی ساتھ میں چلے۔ حالانکہ اگر آپ کا کوئی اتنا عزیز ہے جس کے یہاں دعوت میں جا رہے ہیں، آپ اسے اطلاع کرتے ہیں، فون کر کے معلوم کر لیں بھائی ایک شخص سے اور بڑھ گیا ہے، اجازت دیں تو ہم ساتھ میں لے آئیں۔ گناہ نہ کرو، شریعت مصطفیٰ کے قریب آؤ۔ آج شادیوں میں کیا ہو رہا ہے، سب سے خطرناک جو یہ چل رہا ہے ویڈیو فوٹوگرافی، مووی۔ میرے دوست یہ کتنے بار گناہ فری بٹ رہے ہیں، ثواب جو ہے فری بٹ رہا ہے، کوئی لینے والا نہیں، گناہ پیسے دے دے کے خریدے جا رہے ہیں۔ کتنے میں کیمرہ آیا ہے کوئی پتا ہے؟ 25,000 روپئے دے کر کے گناہ خریدا جا رہا ہے، گناہ خریدا جا رہا ہے، گناہ۔ آپ کیا سمجھ رہے ہو کہ ہم اپنے گھر میں مووی بنا لیے بس؟ آپ نے اپنے ہاتھ سے بنایا؟ جو اس کی اوریجنل کاپی تھی وہ ویڈیوگرافی والے نے دیا آپ کو؟ نہیں دیا۔ اگر دیا بھی ہوگا تو اس سے پہلے وہ اپنے کمپیوٹر پہ سیو کر لیا ہوگا۔ جس بچی کو تم نے بچپن سے لے کر کے جوانی تک پردے کے اندر رکھا، جسے کوئی دیکھ نہ پایا، پردے پہ پردے لگائے رکھے، جسے کوئی دیکھنے کی اجازت نہیں، یہاں تک کہ رشتہ داروں کے بھائی بہن جو لگتے وہ بھی نہ دیکھ سکے۔ مانجے کے دن سے تو سگا بھائی بھی نہیں دیکھ پا رہا، چچا بھی نہیں دیکھ پا رہا، احباب نہیں دیکھ پا رہے، مگر شادی کا دن ابھی کوئی عورت کیا بھائی کیا فوٹو والے کو پہلے اجازت ہے۔ آؤ بھائی آؤ، جلدی آؤ، ہٹو، ہٹایا جا رہا ہے، ہٹو ہٹو ذرا فوٹو کھینچ لیں گے۔ کون سا گناہ کر رہے ہو میرے دوست؟ شادی کر رہے ہو، شیطان کو ساتھ ساتھ لے کر کے گھوم رہے ہو، اور جب بچے پیدا ہوتے تو ایمان صاحب پھونک ڈال دو، بہت جھجک رہا ہے، بہت چونک رہا ہے، رات رات دور سوتا نہیں ہے۔ ارے جب ہر جگہ شیطان لگا رہے گا تو کہاں سے بچہ جو سکون سے سوئے گا؟ وہ تو جھجکتا ہی رہے گا۔ ہٹایا جا رہا ہے۔ اب وہ سسرال بھی پہنچ گئی بیچاری، وہ تو منہ دکھانے کے لیے پیسے دو تو چہرہ دکھائیں گے، اور کیمرہ والا آیا تو وہاں بھی سیٹ کیا جا رہا ہے، پہلے سے دیکھ لینا۔ جتنا جی بھر کر کے وہ دولہا نہیں دیکھ پاتا اپنی حقیقی بیوی کو، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا، جو اللہ رسول کے نام پر اس نے جسے حاصل کیا، اس سے کہیں زیادہ نظریں بھر کر کے وہ ویڈیو والا اور کیمرہ چلانے والا دیکھتا ہے۔
ایسے کرو ویسے کرو ادھر سے کرو، یہ سب گناہ عظیم ہیں، ان سے بچو ورنہ ہمارا سماج کہیں کا نہ رہ جائے گا۔ آج شادی ہونے کے بعد ہی سے گھروں میں آفتیں اور مصیبتیں کیوں مسلط ہو جاتی ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے۔ ہم نے تو سوچا بس آیا تھا اندر فوٹو لیا چلا گیا، نہیں، صرف دلہن کی فوٹو لے کر کے وہ فوٹو کیمرہ والا نہیں جاتا ہے۔ اگر میری بات پر یقین نہ ہو تو جس کے یہاں شادی قریب ہوئی ہو وہ جا کر اس کا البم، اس کی ریل جا کر کے دیکھ لے۔ صرف دلہن کی فوٹو نہیں ہوتی ہے بلکہ گھر کے اندر جتنے اچھے چہرے ہوتے ہیں ہر ایک دوشیزہ کی فوٹو اس کے کیمرے میں قید نظر آتی ہے۔ آپ کہاں سمجھ رہے ہیں، کہاں سو رہے ہیں؟ اور وہ فوٹو کو اچھا بنا کر کے وہ کیا کرتا ہے، نیٹ پر اس سے کاروبار کرتا ہے، اسے بیچتا ہے، دوسری جگہ پہ ان فوٹو کو بیچ کر کے انٹرنیٹ کے ذریعے سے پیسہ کماتا ہے۔ کیسے کیسے ایپ چل رہے ہیں، کیسے کیسے ٹیکنالوجی آ چکی ہے، ہم اور آپ غفلتوں میں سو رہے ہیں، فلانے کے دھماکے کے اس کے اس کے چکر میں پڑے ہیں۔ ارے غیروں کو جو کر رہے ہیں انہیں کرنے دو، مگر اپنے آپ کو بچا کر کے رکھو، اپنے کو بچاؤ، اپنی آل اولاد کو جہنم سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے۔ ہم ان باتوں پر خیال کرنا پڑے گا، ان سے بچنا چاہیے۔ اور بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آپ جو ہے عہد کریں کہ انشاءاللہ تعالی ہمارے متعلقین میں، ہمارے گھر میں، ہمارے خاندان میں جہاں تک ہمارا دباؤ ہوگا، اگر اس جگہ ایسی باتیں ہوں گی تو ہم حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں گے، ہم حتی الامکان روکنے کی کوشش کریں گے۔ یہ سب کیا ہے آپ نے بنا لیا؟ اب ایک دن پورے خاندان کو دعوت دی جا رہی ہے، آج شادی والی کیسٹ چلے گی، آ جانا۔ اب سسر بھی بیٹھا ہوا ہے، جیڑ بھی بیٹھا ہے، اور بھی لوگ بیٹھے ہیں جن سے پردہ تھا، سب دیکھ رہے ہیں اس بہو کو۔ گھر میں بیچاری وہ گھونگھٹ ڈالے بیٹھی ہے، اسکرین پہ پورے فوٹو آ رہی ہے۔ بتاؤ یہ گناہ نہیں ہے؟ کسی غیر محرم کا چہرہ دیکھنا گناہ نہیں ہے؟ آپ ہاتھ سے دیکھ رہے ہیں اور دعوت دے دے کے مسکرا کر کے دیکھ رہے ہیں۔ یہ سب بہت بڑے گناہ، ان کی وجہ سے ہمارے گھروں سے مصیبتیں نہیں جا رہی ہیں، پریشانیاں نہیں جا رہی ہیں۔ ہم مصیبتوں میں مبتلا کیوں ہیں؟ انہی وجہوں سے مبتلا ہیں۔ ان باتوں کو ہمیں دور کرنا پڑے گا، ان سے بچنا پڑے گا۔ اور جو ایک رسم ہوتی ہے رخصتی کے وقت، اس میں بھی بہت زیادہ خرافاتیں ہوتی ہیں۔ صرف دولہا جائے، اس کے ساتھ میں جو ایک دو سواسا ہیں جو اس کے بہنوئی ہیں وہ جائیں، باقی فالتو لوگوں کو گھر کے اندر داخل مت کرو، کسی کو گھر کے اندر داخل مت کرو۔ یہ تمہاری ذمہ داری ہے، یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ وہاں غیر محرم جاتا ہے، وہ کلیوہ تو دولہا کھاتا ہے، باقی سب بیٹھ کر کے ادھر ادھر کے نظارے کرتے ہیں۔ یہ سب بہت ہی بری باتیں ہیں، ان کی وجہ سے ہمارے تمہارے گھروں میں اللہ کا قہر اور عذاب نازل ہوتا ہے۔ ہمیں ان سے بچنا چاہیے، اور بچنے کے بعد ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں عمل کرنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ آخری بات میں عرض کر دوں، جی لگا کے درود پاک میں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ محترم حضرات، نبی محترم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس خاکی گیتی پر جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کی آمد کے لیے زمین کا فرش بچھایا۔ ارشاد ہے، حدیث قدسی ہے، لولاک لما خلقت الافلاک لولاک لما خلقت الارض۔ اے محبوب، اگر تجھے پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو میں زمین کو پیدا نہ کرتا، آسمان کا شامیانہ نہ لگاتا۔ پتہ یہ چلا یہ ساری چیزیں محبوب کائنات کی وجہ سے ہیں۔ اب کوئی میرے نبی کا وجود مانے یا نہ مانے، لیکن ہم مانتے
مانتے ہیں کہ میرا نبی اس خاکی گیتی پر جلوہ گر ہے. کیوں؟ اگر نبی نہیں رہیں گے تو زمین کا فرش لپیٹ لیا جائے گا, آسمان کا شامیانہ کھول لیا جائے گا, چاند و سورج کے چراغ گل کر دیے جائیں گے, نظام کائنات درہم برہم ہو جائے گا. جس دن میرا نبی اس خاکی گیتی سے رخصت ہو جائیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی, اسی دن قیامت آ جائے گی. میرے آقا جانے کائنات ہیں, روح کائنات ہیں, جب تک کہ وہ یہاں جلوہ گر ہے یہ تمام دنیا سجی سجائی نظر آ رہی ہے اور رخصت ہو جائیں گے اسی دن قیامت آ جائے گی. وما توفیقی الا باللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ.